نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور قرآن نے ان کے دلوں کو مسخر کرنا شروع کیا، تو اس پر مکہ کے سردار اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اب سرداری ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے اور لوگ ہماری طرف منہ موڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپ پر ایسے الزامات عائد کرنے شروع کر دیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اور یہاں پہ جو ہم نے کل جو ہم نے ڈیٹیل سے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا، اور جس چیز کا یہاں پہ ذکر وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی آخرت، ان کے انجام کے بارے میں، موت کے بارے میں اور موت کے بعد کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ ان تمام چیزوں کے لیے ان کا رویہ بہت غیر سنجیدہ تھا۔ ایسے نہیں لگتا یہ بات ہمیں بھی کہا جا رہی، کیونکہ ہم سب کے رویے بھی بہت زیادہ غیر سنجیدہ ہیں، ہم بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی منہ موڑے ہیں۔ جیسے شروع میں ہے نا اقتراب للناسی، کہ حساب وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں مطلب قیامت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص بھی فوت ہوتا ہے تو اس کی قیامت اسی دن سے آ جاتی ہے۔ اور بنیادی بات ہو رہی ہے اہل مکہ کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر ایک کو جگانے کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ موت تم میں سے ایک کے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ موت ایک طرف سے چل پڑی ہے اور دوسری طرف سے ہم جا رہے ہیں، اور ہم غفلت میں ڈوبے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، نصیحت کی بات سننا نہیں چاہ رہے، اسے منہ موڑنے جا رہے ہیں، اور ہم اس دنیا کو اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے اس کو گزارنا چاہ رہے ہیں، اور اس پر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک منٹ جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس میں بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم بولنا شروع کریں تو ایک منٹ میں ایوریج 250 الفاظ انسان بول سکتا ہے، 200 ڈیپینڈنگ اپون ہم کتنی تیز واک کرتے اتنے گز آپ چل سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں خون پورے جسم میں گردش کس کے واپس دل میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ابھی میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک منٹ میں آپ کی بلڈ سرکولیشن ہو سکتی ہے، زمین کا جو آربٹ ہے وہ 950 میل کا وہ چکر لگا چکی ہوتی ہے، تو ہم ایک منٹ کر کے بہت سے منٹ ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، اور اب یہی سوچتے ہیں ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، اور کہیں ہمیں انتظار کرنے کا موقع مل جائے تو ہم سوچتے ہیں ہائے انتظار کتنا لمبا ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے اپنی زندگی کو معمولی نہ سمجھیں۔ وقت ہونے کے بعد انسان کو بہت سی چیزیں ہونے کے بعد انسان کو مل جاتی ہیں، لیکن وقت کا ایک منٹ جو چلا جاتا ہے پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی واپس نہیں آیا جا سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آج کے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اسے صحیح طور پہ فائدہ اٹھائے۔ تو یہ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھ چکے تھے، جیسے 3 اگر 10 منٹ گزر گئے تو وہ 3:09 نہیں ہو سکتے، وہ 3:11 ہی منٹ ہوں گے۔ آیت نمبر ہم لوگ جو تھے 15 تک کر چکے تھے، اور آج ہم جو ہے آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس کا اس کا سارا جو تھا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، تاکہ جو لوگ نئے سننے والے ہیں، جو سورہ انبیاء آج شروع کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے ہمارا 16 سے شروع کرنا تھا ہم نے۔ 16 میں ہے، آپ کے ساتھ پیج شیئر ہوا ہے، لو۔ لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، کاش۔ آردنا، آردنا اردو میں بھی ارادہ اور نہ، ہم نے ارادہ کیا۔ ان نتخذا،
بنائیں. یہ بنائے ہم لہون. لہون کل بھی ہم نے پڑھا تھا، اردو کا لفظ ہوتا ہے نا کہ لہو اور لاب، اردو کا لفظ ہوتا ہے لہو و لاب، تو یہ وہی لہون ہے، کوئی کھیل کھلونا. لتخذناہ، لتا اللہ میں نے البتہ، اور تا میں نے کہ تو، اور آگے اخذ، تم اخذ کر لیتے ہو، تم بنا لیتے ہو، نہ ہم اس کو، البتہ تم اخذ کر لیتے ہو یا ہم بنا لیتے ہیں اس کو، ملتنا اپنے پاس سے، ان کننا اگر ہوتے ہم فاعلین. فاعلین فعل ہوتا ہے کرنے کام، اور فاعل ہوتا ہے کرنے والا، تو یہ فاعلین ہے کرنے والا، کام کرنے والا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھیل کی چیزیں، یعنی کہ کھیل، اس کا با محاورہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھیل بنائیں، تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بات بتا دی ہے کہ دنیا دار اور اللہ کی یاد سے غافل انسان ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ زندگی بس ایک دن کی ہے، 3 دن کو جو ہمارے محاورے بنے، کھا لے پی لے موج اڑا لے. تو اس لیے یہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جتنی بھی عیش اور عشرت اپنے لیے مہیا کر سکتا وہ اس طرح وہ کر لے. گویا دنیا دار لوگوں کا، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کیا، کہ اپنی لائف کو جتنا بھی لگزریس، اپنی لائف کو جتنا بھی جس کو کہتے ہیں نا پر آسائش، ہم اس کو بنا لیں. تو انہیں لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متعدد مقامات پہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے، کھیل تماشا ہے. مگر یہ بات صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ چند روزہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک کھیل تماشا کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑی دیر بعد فنا ہو جانے والی ہے. تو اسے کیوں کھیل تماشا کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے. ہم سوچتے ہیں کہ زندگی یہی ہے جو ہمارے ایوریج 60 70 یا 80 سال الحمدللہ اگر ہماری اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھ دی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہی زندگی ہے. حالانکہ زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے. یہ زندگی امتحان ہے، یہ ہمارے پیپر ہے ہماری زندگی کا. اور اس کے ایگزامینر کون ہے؟ جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، اس کے ایگزامینر اللہ سبحانہ تعالی ہیں. اور پیپر کا وقت کیا ہے؟ ہر ایک کا اپنا پیپر کا وقت ہے، جتنی اس کا لائف سپین ہے. کوئی 30 سال زندہ رہتا ہے، میری نیبرز کا ایک بچہ تھا وہ 21 سال میں فوت ہو گیا. کسی کا 50 سال زندگی ہے، کسی کی 60 ہے. تو جتنی اس کی زندگی ہے وہ سمجھے کہ وہ 3 گھنٹے کا پیپر اس کا لائف سپین ہے. ایگزامینر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے. اور اس میں جو پیپر آنا ہے اس کا سلیبس جو ہے اس قرآن مجید سے ہے، اسی لیے ہم اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا امپورٹنٹ کوسچنز، کیا اللہ تعالیٰ نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے. پیپر کیا آؤٹ کر دیا ہے؟ وہ جو ہمارے قبر کے سوال ہیں، وہ جو ہم نے 8 سوال بہت ڈیٹیل سے کیے تھے، قبر کے 3 اور 5 دوسرے، کہ کہاں اپنی جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اسلام، یعنی کہ تمام سوال. تو اللہ تعالیٰ نے تمام سوالوں کو آؤٹ کر دیا. اب یہ تھوڑی دیر بعد یہ فنا ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی دائمی اور پائیدار ہے. اور ہماری توجہ کیا ہے؟ دنیا پہ فوکس رہتی ہے. اور ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں آخرت پہ فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مراد یہ کہ آج جو ہم دنیا میں بوئیں گے وہ ہمیں آخرت میں اس کا پھل ملے گا. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ جب آپ ایک اپنا پودا یا کوئی چیز اپنی کیاری میں بوتے ہیں تو آپ پورا اس کا وہ گوگل میں سرچ کرتے ہیں، اچھا یار میں نے آم لگایا، کتنے دنوں بعد اس کا پھل نکلے گا، اس کی کیا نگہداشت کی جائے. تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے آم کا بیج بویا ہو اور اس میں سے سیب نکل رہے ہوں یا زیتون نکل رہے ہوں؟ نہیں ہو سکتا نا، اٹس ناٹ پاسبل. جب دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہو سکتا تو ہم آخرت میں کیسے پاسبل سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے اور آپ گمان کر بیٹھے کہ آپ جنت کے حقدار ہیں. تو جنت کا این او سی، جنت کا امیگریشن، جنت کا ویزا، جنت کے ٹکٹ کیسے ملے گی؟ وہ اس دنیا میں نیک اور صالح اعمال کر کے ملے گی.
آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پہ کرنسی نوٹ، جنت میں کیا چلے گا؟ آپ کے اعمال صالحہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے کائنات پیدا کی یہ کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کی، جس میں اس دنیا کی زندگی بھی شامل ہے، جو زمین اور آسمان کے سہارے قائم ہے، اور انسان کی تمام ضروریات زمین، ہوا، سورج اور بادلوں وغیرہ سے وابستہ ہیں. اور زمین میں اشرف المخلوقات یعنی کہ انسان کو پیدا کیا تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس کھیل تماشا سمجھتے ہوئے جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار دے. کچھ سوتے ہیں تو کچھ سوتے ہی رہتے ہیں، کچھ موبائل پہ لگے رہتے ہیں تو ان کو بس لگتا ہے کہ تم موبائل پہ پب جی کھیل لی یا فلانی گیمز کھیل لی. تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ گیمز میں جیت کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، گیمز کے اندر وہ جو اپنا کما کے بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ آپ کو بچے شیئر کر ہوتے ہیں میں نے اتنا کما لیا، میں نے اتنا کر لیا. تو کہیں اچھا بیٹا حقیقی زندگی میں کیا کمایا؟ یو جسٹ ہیو لاسٹ. آپ نے وہ وقت جو اس موبائل پہ لگے رہے، جتنی دیر ٹک 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 کرتے رہے، وہ آپ نے وقت ضائع کر دیا. آپ کو پتا ہے بہت سے موبائلز میں وہ ایپ لگی ہوئی ہے جس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے موبائل آج دن میں کتنا استعمال کیا. میرے اپنے بچے نے لگائی ہوئی تھی تو اس میں جب اس نے فگرز دیے کہ میں نے اتنی دیر گھنٹے کام کیے تو اس کو بڑا شرمندگی یہ ہوئی کہ جتنی دیر صرف وہ سویا تھا وہ گھنٹے نکال کے آل دا ٹائم اس کا جو ٹائم تھا وہ کس پہ تھا؟ موبائل پہ تھا. اچھا اس شرمندگی میں اس نے کیا کیا؟ کون گیس کر سکتا ہے؟ اگر ایسی شرمندگی ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ سدھار لانے کی کوشش کرتے ہیں. جی سدھار لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑا پیاری سی بات کر لی، یہ کر لیں تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. بچوں نے کیا کیا؟ وہ ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں نا نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسریا. انہوں نے وہ ایپ ہی ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ پتا چل سکے کہ ہم نے کتنے گھنٹے کام کیا. فار دا ٹائم بھی ان کو شرمندگی ہوئی تو اس پہ یہ نہیں ہوا کہ وہ موبائل سے باز آ گیا. اب یہ موبائل ایک سحر ہے، یہ ایک جادو ہے جو آپ کو ایک شیطان کا ہتھ کنڈا ہے جو آپ کو کیا کر رہا ہے، ایسی آپ کی زندگی کے اتنے قیمتی ٹائم کو کھیل تماشے میں گزار رہا ہے اور پھر اس کو لگ رہا ہے کہ یہی زندگی ہے اور اس میں سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا. خالق کائنات نے بس یہی تماشا دیکھتے رہنا ہے اور اس دنیا میں لوگ کیسے ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں بس دیکھ کر محض تفریح ریکریشنل آپ کا سامان ہے. وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ نے اگر کبھی ریسلنگ دیکھی ہو یا آپ نے وہ دیکھا ہو وہ کہتے تھے نا ریڈ انڈینز کا، انسانوں کو درندوں سے مقابلہ کرایا جاتا تھا اور درندے جس انداز سے انسانوں کو پھاڑ کھاتے تھے، بادشاہ اور اس کے درباری یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان کی تفریح تباہ کا سامان تھا. اور جگہ پہ بھی میں نام نہیں لیتی، جیسے کہ ڈیزرٹس میں کچھ ایسے اللہ معاف کرے کھیل ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے خریدے جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو جس طرح آپ بیٹ بال کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اس طرح گھوڑے جو ہے ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں اور وہ ایسے وحشیانہ گیم وہ کھیلتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں محض تفریح کے لیے. اگر اللہ کو محض تفریح تباہی منظور ہوتی تو اور بھی طریقے تھے جس میں ظلم کا نام و نشان تک نہ ہوتا اور انسان جیسے کوئی ذی شعور اور صاحب ارادہ اور اختیار مخلوق اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. اللہ تعالیٰ کھیل تماشا ہی بنا لیتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کھیل تماشے میں پڑے رہنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو، اس زندگی کو سیریس نہیں لیا. ٹھیک ہے، ہم نے غفلت میں پڑے رہے. یہ جو ہم نے بالکل شروع میں پارہ کی 17 میں اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. اگر کوئی آپ کو بتائے کہ میں نے آپ کو یاد کیا تو آپ کو کتنا خوشی ہوگی، ہائے اچھا میرا ذکر کر رہے تھے. اچھا یا ہمیں یہ خود بہت ہوتی ہے، اچھا اس کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اچھا وہ میرے اچھا سوچتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. جب
अल्लाह ताला को याद कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा, बस हर एक को ये खुदबुद होती है कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचता है कि नहीं? तो फिर आप अपने आप से पूछे, आप अल्लाह के बारे में क्या सोचते हैं? आपने अल्लाह अल्लाह ताला के लिए क्या सोचा है, या अल्लाह ताला के लिए आपकी क्या सोच है? जितना फॉर ग्रांटेड आप अल्लाह ताला को ले रहे हैं, जितना अल्लाह ताला को ओवरलुक कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला भी आपके साथ वही माजरा आपके साथ भी है। ठीक है जी, बहुत कुछ है, क्योंकि ये खेल तमाशा बात ही ऐसी है कि हमने जिंदगी में वाकई इसको खेल और तमाशा ही बना लिया है। तो ये है आयत नंबर 17। अल्लाह ताला कहते हैं, अब आप टेक्स्ट को दोबारा गौर से देखिए। मेरी हमेशा से कोशिश है कि हमने टेक्स्ट के साथ समझना है। लऊ आरदना, अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाए, तो अगर हमको करना होता तो हम अपने पास से बना लेते। यानी कि अल्लाह ताला ने अगर दुनिया खेल तमाशा बनानी थी तो अल्लाह ताला मजे से बना लेते। वो हमारे इंतजार में क्यों बैठते कि इंसान को बनाऊं, फलाने को बनाऊं? तो आगे हम आयत नंबर 17 और 18 में देखते हैं कि इसका मकसद क्या था। बल्कि नक्जिफू, नक्जिफू कज़फ से है। कज़फ होता है कि हम फेंक मारते, ठीक है, कज़फ फेंकना। तो ये भी उर्दू में एक अच्छी शुस्ता उर्दू में आता है, कज़फ फेंकना। बल्कि हम खींच मारते, हम फेंकते, बिल हक की साथ हक के, अला ऊपर, अल बातिली बातल, फयदमगुहू, फा बस या मैंने वो, आगे है यदमगुहू, इसका मतलब यदमगू होता है वो दमाग पे मारता है, दमाग की चोट। ये इसमें भी अगर आप देखें तो उर्दू का लफ्ज क्या है, दमाग, ठीक है। फयदमगुहू, इसका मुराद है फा, बस वो दमाग पे मारता है। फाइजा, फिर जब हुआ वो, जाहिक, जाहिक होता है नाबूद होना, ठीक है, जायल हो जाना। वालाकुम, और तुम्हारे लिए, अल वैलू, खराबी है, मिम्मा, उससे जो तसिफून, जो सिर्फ जो चीज तुम बयान करते हो। तो बा मुहावरा हो गया आयत नंबर का नेक्स्ट का, कि नहीं बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो इसका सर तोड़ देता है, और झूठ उस वक्त नाबूद हो जाता है, और जो बातें तुम बनाते हो इनमें, इनसे तुम्हारी ही खराबी है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे आयत नंबर 17 और 18 में बता रहे हैं कि बल्कि तख्लीक कायनात का असल मकसद ये है कि यहाँ मैदान कारजार गर्म हो। क्या मतलब? हक और बातल का मार्का, इसका कंपटीशन चले, हक बातल पे हमलावर है उसका चूमर निकाल के भागने पे मजबूर कर दे, और फिर जिन लोगों ने हक का साथ दिया अल्लाह ताला इन्हें अपने अनामात से नवाजे और अहले बातल को तबाह बर्बाद कर दे। अब आप फिर से वर्डिंग्स को देखें, आयत नंबर 17 और 18, 16 हमने पढ़ी थी, 17 हमने पढ़ी थी। अच्छा, ये 17 मैंने 16 पढ़ी थी कि नहीं? वमा खलकना, और हमने पैदा किया आसमान और जमीन और उनके दरमियान लाइबीन, खेलते हुए, बतौर खेल के। ये वैसे बहुत डिटेल से मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मुझे एकदम लगा कि शायद 16 हमारी रह गई है। 17 हमने पढ़ा, अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाते तो हमको करना होता तो हम अपने पास से बना ही लेते। 18 में हमने पढ़ा बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं। इससे पता चला हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पे हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, सच की और झूठ की, हक की और बातिल की। तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता है अब इंसानों का रवैया। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा दिया, अख्तियार दी, मर्जी दी, और फिर देखना चाहता है कि इसका रवैया क्या है। हक और बातिल आता है तो वो क्या करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा बल नक़ज़िफू, बल्कि हम खींच मारते, फेंकते हक को, बातिल को, और झूठ उस वक्त नाबूद हो जाता। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे इंसानों का बता रहे हैं कि कायनात का मकसद ही यही है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आए तो हम हक का साथ दें और बातिल को नीस्तो नाबूद कर दें।
हम अक्सर देखते हैं कि आम जिंदगी में बातिल कुव्वतें गालिब आ जाती हैं और हक दबा रहता है। अंबिया आए या बाद दूसरे स्कॉलर्स आपको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाते हैं और हक और बातिल का मार्का होता है और हक गालिब आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बातिल फिर सर निकालता है और हक दब जाता है। तो इसका जवाब यह है कि हक की राह सिर्फ एक है और वो है अल्लाह की वहदानियत, और इस कायनात पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला का इक़्तिदार और इख्तियार है। जबकि बातिल की राहें बहुत ज्यादा हैं, वो अपने रूह को बदलती रहती हैं और उनके इला यानी कि उनके सो कॉल्ड गॉड्स वो भी बदलते रहते हैं। हक सिर्फ एक है। हक आता है तो बातिल की राहों को मिटा देता है और बातिल किसी नए रूप में फिर से कोशिश करना शुरू हो जाता है। रूट वर्ड्स में अक्सर इसी पे बात करती हूँ कि अरबी के जो रूट वर्ड्स होते हैं मोस्टली वो 3 अल्फाज पर होते हैं, ठीक है, और जी बहुत कम गिनती के कुछ अल्फाज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 14-15, अल्लाह मुझे माफ करे, जो रुबाई यानी कि 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। तो उमूमन 3 वर्ड्स होते हैं जिनके 3 वर्ड रूट से फिर आपका अरबिक का अगला जो है वर्ड जो बनता है। तो बहरहाल अब यहाँ पे अल्लाह ताला इस वक्त हक और बातिल की जंग के बारे में बता रहे हैं। तो और ये जंग जो है क़यामत तक रहेगी और तौहीद के परस्तार भी क़यामत तक रहेंगे, चाहे उनकी कितनी भी तादाद हो। और बातिल के तमाम रास्ते हमेशा से बिगड़ते हैं और हक से रुक जाते हैं और हक अक्सर हक ही को दबाया जाता है। लेकिन इसमें यहीं पे तो आपकी स्टेबिलिटी देखनी है, इस्तकामत देखनी है कि आप हक पे कितना जमे रहते हैं, वट एवर द सर्कमस्टांस। देखें जी, अच्छे हालात पे हक पे कायम रखना वो तो आसान है। अब इम्तिहान तो है ही इसी में कि अगर आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, कुछ चीजें आपके हक में नहीं आ रही और उन हालात में हक के ऊपर कायम रहना, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश और ये बहुत बड़ा टेस्ट है और इस पे बहुत ज्यादा अल्लाह ताला नवाजेंगे, डिपेंडिंग कि आपकी नीयत और आपकी इस्तकामत कैसी। अब ये हमने पढ़ लिया था आयत नंबर 18, अल वैलु वैल खराबी है मिम्मा उससे जो तसिफून जो तुम बातें बनाते हो। आयत नंबर 19, वालहू और लहू लिए, हु उसके लिए, मन जो फी में असमवाती समावात आसमानों में है, वल अर्द और जमीन में, वमन और जो इन दहू इंद मैंने पास और हु उसके पास, ला नहीं यस्तकबिरूना। अब यहाँ पे आप इसको तोड़ ले, ला मैंने नहीं, य मैंने वो, और सीन मैंने अनकरीब, और आगे आता है तकब्बर। तकब्बर कहते हैं आपको कि आई एम समथिंग, सरकशी। तो ला यस्तकबिरूना नहीं सरकशी करते, अन से इबाद आते ही, इसमें से भी उर्दू का लफ्ज इबादत और ही उसकी इबादत, वाला और ना यस्तहसिरून, इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें, ये एक नया वर्ड है, इस पर हम बात करेंगे। और ना यस्तहसिरून, इस्तेहसार, वो नहीं थकते, नहीं उकताते। तो आयत नंबर 19 को हम देखते हैं बामुहावरा कि जो लोग आसमानों में और जो जमीन में है सब उसी की मुमलकियत है, उसी का माल है, और जो फरिश्ते इसके पास है उसकी इबादत से ना थकते हैं ना उकताते हैं। ठीक है जी। और 20 को भी साथ देख लेते हैं, ये भी उसके साथ है, युसब्बिहूना, ये मैंने वो, और आगे है तस्बीह से, सॉरी, युसब्बिहूना सुबहान जैसे है, युसब्बिहूना वो तस्बीह करते हैं, लैला रात को, व नहार नहर दिन को, ला यफ्तरून, ला मैंने नहीं, और यफ्तरून ये मैंने वो, और आगे इफ्तरा होता है, उकताते नहीं है। और इफ्तरा कहते हैं ना, जैसे वैसे झूठ बहानेबाजी के लिए भी कहा जाता है। और यहाँ ला यफ्तरून का मतलब यहाँ पे इफ्तरा नहीं है, इससे मुराद फतर है। और फतर जैसे इसका रूट वर्ड है फे, ते और रा, और फतर फतूर, कोताही करना, सख्ती के बाद नरम हो जाना। ठीक है जी। तो बा मुहावरा हो गया कि रात दिन इसकी तस्बीह करते हैं, ना थकते हैं ना उकताते हैं। तो यफ्तरून
افطرا نہیں ہے. افطرا کیا تھا؟ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں. قذب نہیں ہے, یہاں پہ فطر ہے. ٹھیک ہے, یاد رہیے گا. اور فطر کیا؟ فطور اردو میں جس کو آپ کہتے ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا اندہ ہو, تو آیت نمبر 19 میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے, ومن اندہ ہو. جی جی تھے آیت نمبر 19 اور 20. اور یہاں پہ 19 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے, ومن اندہ, اور ومن اندہ اس سے مراد اندہ فرشتے ہیں. آپ بریکٹ میں بے شک لکھ لیں, یہاں سے مراد ومن اندہ اور اس کے پاس کون ہے؟ فرشتے ہیں جو نہ تکبر کرتے ہیں, نہ سرکشی کرتے, اور وہ عبادت کرتے ہیں, اور وہ اکتاتے نہیں ہیں. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے. یہ جو اندہ ہوا نا, اس سے مراد فرشتے لیے گئے. اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہتے ہیں, اور اللہ کی بندگی کو ناگوار سمجھ کے نہیں کرتے, بلکہ خوش دلی سے بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ ایک اور ہم نے آج اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ جب میں نماز یا قرآن پڑھنے الحمدللہ اس زوم کلاس کے لیے آتا ہوں, تو یہ ناگواری سے آتا ہوں یا میں خوشی خوشی کرتا ہوں. تو قرآن نے یہاں پہ لفظ جو یوز کیا نا, یس تحسرون, استحسار. استحسار ایسی تھکاوٹ یا اکتاہٹ کو کہتے ہیں جو کسی ناگوار کام کرنے سے لاحق ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کی یہ تسبیح بالکل بلا وقفہ ہوتی ہے. جیسے انسان مسلسل سانس لیتا ہے نا, جسے ریسپائریشن کرتا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ کسی طرح کا انٹرول نہیں ہوتا, اور خدا نہ خواستہ انٹرول آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہی ختم ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کووڈ میں کیا ہے, کورونا کیا ہے, آپ کے لنگس کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی سانس میں پرابلم کرتا ہے. سوچیے کہ کتنی پرابلم ہوتی ہے, اور جب سانس رک جائے تو انسان ہی رک جاتا ہے. تو یہاں پہ فرشتوں کی تسبیح, ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ سے کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کو بڑی خوش دلی سے کر رہے ہیں. ان میں نہ اکتاہٹ ہے, نہ ناگواری ہے, اور اس کے اندر کوئی گیپ بھی نہیں ہے. وداؤٹ اینی انٹرول ایک انسان سانس لیتا ہے, اس طرح ان فرشتوں کی عبادت چل رہی ہے, اور بڑی خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا انسان کی تخلیق سے مقصود محض اپنی عبادت ہوتی, تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے رکھے ہوئے تھے جو یہ کام بہت اچھے بلکہ بہترین طریقے سے انجام دے رہے تھے. وہ تو دنیا کا کوئی کام نہیں, وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جیسے ہم نے آیت نمبر 18 میں پڑھا کہ اصل مقصد دنیا میں آپ کی کائنات میں بھیجنے کا یہ تھا کہ حق اور باطل کا مارپا برپا ہو, اور انسان کو پیدا کرنے اور انسان کو عقل اور قوت, ارادہ, مرضی, اختیار دینے سے ہو سکتا تھا. اسی طرح انسان کی آزمائش بھی اسی طرح ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے جی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو آیت نمبر 20 میں ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. اب یہاں پہ فرشتوں کی اسی کوالٹی کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں فرشتے؟ صبح شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اور اکتاتے نہیں ہیں, نہ استحسار کر رہے ہیں, اور نہ فطر کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ سب کو پتا چلا کہ ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا. پہلی آیت کو سورہ انبیاء کو شروع کیا گیا کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. We are just wasting our time. ہماری برتھ ڈیز ہوتی ہیں, ہم بڑے مزے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, واو دیٹس مائی 18th برتھ ڈے. جب بچے ٹینز میں داخل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں 13, ماشاء اللہ لو جی اب بچوں کو 3 لگ گیا.
اور پھر جب 20s لگنا شروع ہوتے 20s میں آپ آ گئے، پھر 30s میں آ گئے اور بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آج کل تو اللہ معاف کرے کہ سیلیبریشن بھی ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اتنی وہ میسو قسم کی کرتی ہے کہ پہلے ایک چھوٹا سا کسی کو وش کرتے تھے تو بات بن جاتی. تو اب تو جب تک پراپر آپ اس کے لیے غبارے، بیلونز اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ جو سنو سپرے ہوتا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا سپریز ہوتے ہیں، وہ کر کے بیلون 10 لگا کے آپ نہ کرو تو وہ بندہ ہی آگے ناراض ہو جاتا ہے یہ کیا میری سیلیبریشن کی ہے. تو ہم نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل بنایا ہوا ہے. حالانکہ کہنے کی بات میں یہ بتا رہی ہوں، جیسے میں نے شاید آپ نے غور کیا ہو یا جنہوں نے اب ایڈ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہو کہ ہم ادھر سے جا رہے ہیں اور موت دوسری طرف سے آ رہی ہے. بیسکلی ہر برتھ ڈے پہ، ہر چیز پہ ہماری زندگی کا ایک دن، ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ اٹ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پازیٹیوٹی ہے، سیلیبریٹ کریں، پر سیلیبریٹ کے ساتھ ریزولوشن بھی ہے. ریزولوشن کیا؟ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اب اس زندگی کو کس طرح اللہ کی رضا کے مطابق کس طرح گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک چیز اتاری دنیا کی تمام کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پروگرامڈ ہے. سمجھیں کہ ایک چپ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے ہر ایک کے اندر، اور وہ اس چپ کے ذریعے کیونکہ آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نا، اس لحاظ سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کری ہوں سوری، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند ستارے بنائے، ان کو کہا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا کہ تم نے ریوالو راؤنڈ کرنا ہے، تم نے آربٹس کرنے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک چلتی رہے گی، سورج چاند ستاروں پہ گردش میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی. ود ایک فریکشن آف سیکنڈ کا فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنے کام پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جانوروں کو لگا دیا. اب جانوروں میں سے بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں، کوئی گوشت خور ہوتے ہیں، کوئی سبزی خور ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سبزی خور ہوتے ہیں آپ جتنا مرضی ان کو انسسٹ کریں وہ گوشت نہیں کھا سکتے. جو گوشت خور ہوتے ہیں آپ ان کو جتنا مرضی انسسٹ کریں وہ گھاس پھوس نہیں کھا سکتے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کام، اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے جو ہم نے ویسے الحمدللہ سورہ قرآن میں ہم نے شہد کی مکھی کا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پروگرام کیا ہوا ہے کہ تم نے شہد بنانا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد شہد بنانا ہے. اور وہ شہد کی مکھی ساری زندگی تھرو آؤٹ ہر لائف سپین وہ شہد بناتی ہے. اور وہ شہد کس کے لیے بناتی ہے؟ ہم انسانوں کے لیے بناتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شہد کی مکھی نے شہد بنایا اور خود ہی پکڑ کے چاٹنا اور کھانا شروع کر دیا ہو؟ یا وہ جس چھتے میں جمع کر رہی ہے وہ فٹافٹ ساری مکھیاں خود چاٹنا شروع کر دیتی ہیں. اور یہاں آج آپ اپنے یہاں پہ کچھ چینی کا قطرہ رکھیں تو مکھیاں بھن بھناتی بھی آ جاتی ہیں. لیکن جو وہ شہد بناتی ہیں اس کو وہ نہیں کھاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پروگرام کی ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کی، انسان کو جو اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل ملا وہ یوں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے مرضی کا، اللہ تعالیٰ نے کہا مرضی لینی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوقات سے پوچھا مرضی چاہیے. ان سب نے کہا نہیں، نو اللہ تعالیٰ، آپ جس طرح ہمیں چلاتے ہیں، جس طرح آپ ہمیں پروگرام کرتے ہیں ہم ویسے ہی چلنا چاہتے ہیں. لیکن انسان جلد باز تھا، اس نے کہا نہیں جی آئی وانٹ، مجھے مرضی دے دے. کیوں اس نے کیوں مانگی؟ کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا کہ مرضی سے اگر آپ جتنا زیادہ نیکی کا کام کرو گے آپ کو زیادہ اجر ملے گا. تو اس نے گڈ فیتھ کے ساتھ انسان نے مرضی لی کہ میں اور زیادہ اچھے کام کروں گا تاکہ میں اللہ کو راضی کر سکوں. لیکن اس کے بعد انسان نے کیا کیا؟ اس مرضی پہ گانے بنا لیے. اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، نن آف یور بزنس. آج بڑے بچوں کو کہ بیٹا یہ کام کر لو، نماز پڑھ لو، تو وہ آگے سے بڑے تم کر جواب دیتے ہیں امی واٹس اے پرابلم، پڑھے نا، آپ پڑھے اپنی نماز، آپ میرے سے کیا مسئلہ ہے؟ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتی ہے کچھ کہنے والی؟ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی، یہ اختیار، یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرضی اور اختیار دیا. کیوں دیا؟ تاکہ آپ اس مرضی اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جما دیں. اور ہم نے کیا کر لیا؟ اس کو ہم نے غلط اس کو استعمال کر لیا. اور اسی لیے حق اور باطل کے مار کے ہوتے ہیں، یعنی کہ کنفیوژنز ہوتی ہیں،
کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے, گناہوں میں اتنی اٹریکشن ڈال دی ہے اور اتنا ان کو مزین کر دیا ہے ہر گناہ کے کام کو, چاہے وہ فحاشی ہے, ولگیرٹی ہے, کسی بھی طرح کا کچھ بھی غلط کام ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا مقصد بتا دیا کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ سچویشن آئے گی کہ either you have to choose حق, یا آپ نے سچ چننا ہے یا آپ نے جھوٹ چننا ہے, یا آپ نے نیکی کی طرف جانا ہے یا آپ نے بدی کی طرف جانا ہے. اینڈ دس از یور رائٹ, کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, اسلام میں جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تمہارے پاس مرضی ہے, اب اٹس نو یور چوائس کہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ میں نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم, تو سب لوگوں نے پوچھا کون سا سیدھا راستہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو ڈرا کر کے بتایا, ایک اسٹریٹ لائن کھینچی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک سیدھا راستہ ہے, اور باطل راستے کے کہ اس اسٹریٹ لائن کے سائڈ پہ دو تین ادھر ٹیڑھی لائنیں لگائیں اور ادھر ٹیڑھی لائنیں لگائیں, اور کہا کہ جب آپ ایک اسٹریٹ لائن, یعنی کہ جب صراط مستقیم پہ جا رہے ہوتے ہو جو شروع ہوتا ہے آپ کی پیدائش سے, اور بائی دا اینڈ اس لائن کے اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو شیطان کے چیلے, شیطان کی شکل میں انسان, اس کو شیطان کے جو ہتھ کرنے ہیں آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, کنسرٹ چل رہا ہے چھوڑو, کلاس کیا اٹینڈ کرنی ہے قرآن کی, ادھر آ جاؤ بڑا مزہ آ رہا ہے, ہم گیم کھیل رہے ہیں, ادھر آ جاؤ یار وہ میں مووی لے کر آیا ہوں مووی دیکھتے ہیں, ادھر آ جاؤ یوں کر لیتے ہیں. یا ہماری جو سسٹرز ہیں وہ بیٹھ کے کہیں گے یار نیند, یار سارا دن کھپ گئے یار نیند, وہ آپ کو کہتا ہے یار سو جاؤ یار, تمہارا جسم کا تم پہ حق ہے, اتنا اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یا آپ اپنے گھر کے کاموں میں بزی اتنے ہو جاتی ہیں, سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں وقت ملے گا, اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے. تو میں کہنے کی بات ہے کہ ڈی ٹریکشن ہے, اور وہ کیسے ہیں, وہ شیطان آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے جب آپ نیکی کے راستے میں ہوتے ہیں, اور یہی آزمائش ہے اور یہی ہماری کائنات. اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد حیات اس کو بتا دیا کہ آپ کو جب پیدا اللہ نے کیا, اللہ کے پاس فرشتے تھے, ان سے اللہ تعالیٰ آلریڈی وہ عبادت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے خصوصی انسان کو اشرف المخلوقات دے کے اس کو مرضی, ارادہ, اختیار دیا کہ آپ نے راستہ خود چوز کرنا ہے. باقی تمام دنیا کیا ہے, پروگرامڈ ہے. ایک بیل کو پتا ہے اس نے بیل بننا ہے, ایک ہرب کو پتا ہے میں نے ہرب رہنا ہے, ایک شرب کو پتا ہے میں نے شرب رہنا ہے, ایک درخت کو پتا ہے کہ میں نے ایک تناور اسٹرانگ درخت بننا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پروگرامڈ ہے. انگور کی بیل وہ بیل ہی بنے گی, وہ درخت نہیں بن سکے گی, ٹھیک ہے نا. صرف ایک انسان کے پاس مرضی ہے, اور اس مرضی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت ڈیٹیل سے بتا رہی ہے کہ اللہ کے پاس فرشتے تھے جو استحسار نہیں کر رہے تھے, وہ فکر نہیں کر رہے تھے, بڑی محبت سے خوش دلی سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو اب ہم نے خود رویہ اپنا چیک کرنا ہے کہ جب میں اللہ یا نیکی کے کام کی طرف جاتا ہوں تو ناگواری سے جاتا ہوں, خوشی سے جاتا ہوں, جس میں سب سے پہلے ٹیسٹ آتا نماز کا ہی آتا ہے کہ آپ نماز کی طرف آپ خوشی سے جا رہے ہیں یا ناگواری سے جا رہے ہیں, کہ ایک مجبوری ہے, آئی ہیو ٹو, مجھے پڑھنا ہے, پڑھنی پڑ رہی ہے. اچھا جی, آپ روشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.